میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محدث کی گفتگو پیش کروں. اگر آنکھوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کبھی کبھی یہ آنکھوں کا مس یوز انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کافر اور مرتد تک بنا دیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عظیم ترین ہستی باب مدینۃ العلم سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، علی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن پھر اس پر نظر جمائی نہ جائے بلکہ فوری طور پر اپنی نظر کو وہاں سے پھیر لیا جائے. اگر دوسری نظر میں عورت کو دیکھا گیا تو یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان کہتا ہے میرا سب سے کامیاب تیر کمان آنکھوں کا غلط استعمال ہے. جب میں یہ استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا. بڑے بڑوں کا ایمان لوٹا آنکھوں کے غلط استعمال کروا کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اتنی احتیاط بتائی. بعض لوگ ان خیالات کو دقیانوسی خیالات کہنے لگتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ بڑے روشن خیال بنے ہوئے. یاد رکھنا اللہ والوں کا خیال کبھی دقیانوسی نہیں ہو سکتا. جس روشن خیال کی طرف تم جا رہے ہو نام نہاد روشن خیال، وہ دقیانوسیت ہے، یہ نہیں. اسلام دقیانوسیت کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو دیکھنے سے بھی بچو جو اجنبی اور نامحرم ہے. عورت تو عورت ہے، عورتیں جو کپڑے پہنتی ہے اگر وہ کپڑے بھی کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو کہ اس سے بھی دل میں شہوت اور زنا کے جذبات پیدا ہوتے. اتنے تقوی کی بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر عورت کے کپڑے کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو. اور یہاں تک کہ پھر تقوی کی بات فرماتے کہ یہ بھی تقوی ہے کہ اگر عورت کہیں سے بیٹھ کر کے اٹھ جائے اور وہ جگہ ابھی اس کے بیٹھنے سے گرم ہو تو وہاں بھی نہ بیٹھا کرو، کیونکہ وہاں بیٹھنے سے بھی دل میں زنا کے جذبات پیدا ہو سکتے. یہ پاکیزگی کا تصور ہے اسلام میں. اگر کوئی بہت بڑا انسان بھی اپنی آنکھ کے حوالے سے بے فکر ہو جائے تو وہ بھی آنکھوں کے فتنے میں مبتلا. آنکھ کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی بیان فرمایا اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کو بطور مفہوم اس کے خلاصے کے طور پہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے بغداد معلیٰ کے اندر، 30,000 حدیثیں ان کو سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھی. بڑے محدث، عالم، فقیہ اور اپنے وقت کے بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور قرآن مقدس کو 7 قرأت پر تلاوت کرنا جانتے تھے. یعنی کہ وہ قرأت 7 سے قرآن مقدس کی تلاوت جانتے تھے اور حافظ قرآن تھے. بڑے زاہد، بڑے عالم. توکل میں اپنی مثال آپ. ابھی بغداد معلیٰ کی سرزمین، بغداد شہر ابھی بسا ہی تھا، بہت عرصہ نہیں ہوا تھا اس کو بسنے، نیا نیا بسا تھا بغداد معلیٰ. عروس البلاد، جیسے ممبئی ہندوستان میں عروس البلاد کہلاتا ہے، ویسے عراق کی سرزمین پر بغداد عروس البلاد تھا. اور وہاں پر شیخ ابو عبداللہ اندلوسی، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب، فقیہ، محدث اور اتنے بڑے زاہد اور عابد تھے کہ ہزاروں لوگ آپ کے مرید اور ہزاروں لوگ آپ کے شاگرد تھے. آپ نے حج کا ارادہ فرمایا. حج کے ارادے کا جیسے لوگوں کو علم ہوا، لوگ جوک در جوک آپ کے ساتھ حج کرنے کی تمنا میں آپ کے ساتھ ہونے لگے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج وہی کرے گا جو مکمل توکل کے ساتھ نکلے. ہزاروں شاگردوں کو لے کر کے نکلے اور آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اتنے معتمد اور اتنے مستند وہ فقیہ اور محدث تھے کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی جیسے لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں تو انہی کے ساتھ ہو جائیں.
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے دور کے صوفیاء کے امام ہیں یہ لوگ. اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بلندی عطا کی ہے. سرکار غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کے شیوخ اور مشائخ میں ان کا جو وہ نام آتا، یہ وہ ہستیاں ہیں. تو شیخ ابو عبداللہ اندلوسی جیسے فقیہ اور جو وہ محدث کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی حج کے لیے نکل جائیں. یہ قافلہ چلا، چلچلاتی دھوپ تھی. جیسے یہ قافلہ نکلا تو پانی کی پیاس کا احساس لوگوں کو ہوا. شیخ نے اتنے توکل کی بات کی تھی کہ لوگ مشکیزیں بھی ساتھ نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو پھر اسی شان سے نکلے. اپنا انداز تھا ان کا. حالانکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، پرہیزگاری کا توشہ ہے. نکلے اس تقوی اور پرہیزگاری اور توکل کے توشے کے ساتھ. ایک جگہ ایک علاقے میں گئے تو اس بستی میں دیکھا کہ لوگ شرک میں گرفتار ہے، اور کوئی آنکھ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سلیب کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. شیخ نے یہ سب منظر دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھے. شاگردوں نے کہا کہ ہمیں پیاس بھی لگی اور چلچلاتی دھوپ بھی ہے، اگر یہاں پر دوپہر میں قیام کر لیا جائے تو شام کے وقت روانہ ہو جائیں. شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. لوگ رک گئے اور گرجا کے نیچے جو دیوار کا سایہ تھا وہیں پر لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا. شیخ کو احساس ہوا کہ میرے شاگرد اور قافلے والے پانی کے حوالے سے بے چین اور ان کو پانی ملتا نہیں، تو وہ مٹکی لے کر کے پانی کی تلاش میں نکلے. جیسے ہی وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پانی کی تلاش میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک بڑا سا تالاب ہے اور تالاب پر جو ہے کچھ لڑکیاں ہیں اور بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، اور وہ پانی بھر رہی ہیں. اور ان تمام لڑکیوں کے اندر ایک اور لڑکی ہے جو بڑی حسین و جمیل اور حسن کی ملکہ ہے. ان کی نظر اس لڑکی پہ پڑی، وہ تو پانی ہی بھول گئے. حکم تھا کہ اگر کسی عورت پر پہلی نظر پڑے تو نظر جھکا لو. ان سے یہ چوک ہو گئی، بھول ہو گئی کہ انہوں نے اتنے متقی، پرہیزگار، پاک باز، عابد، زاہد ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کو وہ تکتے رہ گئے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عورت پر، خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور یہ سوچ کر نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسی وقت اسے بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے. جنت نعیم اس کے مقدر میں بے حساب لکھ دی جاتی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے دیکھ لیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی. اللہ رب العزت سب پر رحم فرمائے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرمایا کرتے تھے، میرے بیٹو، شیر کے پیچھے بھاگنا پڑے چلے جاؤ، ناک کے پیچھے جانا پڑے چلے جاؤ، کبھی خوبصورت عورت کے پیچھے نہ جانا، اس لیے کہ ناک ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، حسن نسواں ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. یہ وہ ڈسن ہے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے. آج میری قوم کے جوانوں کو اسی راہ پر لا کر ڈال دیا گیا. فلموں میں لڑکی بے نقاب، بے حجاب، حتیٰ کہ ننگی کی جا رہی. سب سے زیادہ فلم وہ دیکھی جاتی ہے جس کے اندر ننگا پن زیادہ ہوتا ہے، عریانیت زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ وہ تصویریں دیکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. شیخ عبداللہ موسوی تو یہاں تک فرماتے ہیں جو عورتوں کو دیکھنے کا عادی ہوگا پاپ کی نظر سے، اسے تیار رہنا چاہیے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. اندازہ کریں جو عورتوں کی صورت اور چہرے دیکھیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. جو زنا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے فلموں کے اندر، اس کا موت کے وقت حال کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. میری قوم کے جوانوں، یہ زندگی کی رنگ ریلیاں ہمیشہ نہیں رہے گی. میری قوم کے جوانوں،
جوانوں، یہ عیش و عشرت کدے ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ تام جھام ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ دنیا ہے دنیا، اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا، یہ دنیا چند دن کی ہے، چند لمحے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کے فریب میں نہ آؤ، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، دنیا تمہیں اغوا کرنا چاہتی ہے، دنیا فکر کو اغوا کرنا چاہتی ہے، تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو تحفظ فراہم کرو۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کا غلط استعمال انسان کو کیسے کیسے بڑے انسانوں کو کہاں تک لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ ابو عبداللہ اس لڑکی کو دیکھ کر چند لڑکیوں سے سوال کرتے ہیں، یہ لڑکی جو اتنی خوبصورت ہے یہ کس کی لڑکی ہے؟ تو کہا کہ یہ شہر کے سب سے امیر ترین انسان اور مذہب عیسائیت کا جو بہت بڑا رہنما ہے اس راہب کی بیٹی ہے۔ تو کہا اتنی خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، اس کے باوجود اس کے باپ نے اس کو ذلیل کیسے کیا کہ اس کو پانی بھرنے بھیج دیا؟ کہا اس کے باپ نے ذلیل نہیں کیا، اس کے باپ بڑا ہوشیار ہے، اس کی تربیت کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ کام دھام سیکھے کہ اپنی سسرال میں جا کر کے وہ رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ ذلیل نہیں کیا بلکہ اس کی تربیت کا یہ ایک اصول ہے کہ اس نے اس کو کام پر لگا رکھا ہے۔ جب آنکھیں چار ہوئی اور لڑکی کو تکتے رہ گئے تو وہی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، مگر ان 3 دنوں میں بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر ویسے سر پکڑ کر بیٹھتے تھے۔ حضرت سیدی شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے مرشدوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہم شجرے میں یوں پڑھتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ ان کے پیر و مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی نے آپ سے فرمایا بہت دیر ہو گئی بیٹا، شیخ کو جائے ہوئے ذرا خبر لاؤ۔ جب وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ شیخ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ عابد زاہد متقی پرہیزگار۔ جب شیخ کے پاس پہنچے، اتنے متقی کے پاس، شیخ ابو بکر شبلی کہنے لگے شیخ کیا بات ہے؟ شیخ نے بات کہہ دی کہ حضرت کیا کروں کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں ناکام ہو گیا ہوں، ایک لڑکی پر نظر پڑی، مجھے چاہیے تھا کہ نظر جھکا لیتا، فتنے سے بچ جاتا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، اب حال یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، اس سے پیار ہو گیا اور اب میں جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے شادی کروں، نکاح کروں اس سے۔ آپ نے فرمایا ایک عیسائی لڑکی سے تم نکاح کرو گے؟ ایک عیسائی لڑکی سے تم نکاح کرو گے، اس سے شادی کرو گے؟ تو کہا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پوچھا حضرت شیخ شبلی نے تمہیں 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، کتنی حدیثیں یاد رہ گئی ہیں؟ کہا سب بھول گیا ہوں، صرف ایک حدیث یاد ہے، ایک لڑکی کو دیکھنے کا وبال، کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈالنے کا وبال۔ کہتے ہیں کہ 30,000 کے 30,000 بھول گیا، صرف ایک حدیث یاد رہی، اور وہ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے جو اپنا دین بدل دے اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کہ 7 قرات سے قرآن یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، کتنی آیتیں رہی؟ کہ 2 آیتوں کے سوا کوئی آیت یاد نہیں، سب بھول گیا، کچھ یاد نہیں ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ تم لوگ جاؤ حج کے لیے، میں نہیں آتا۔ سفر حج سے رک گئے، سفر حج سے رک گئے۔ دنیا یوں ہی نہیں عورتوں کو ننگا کر رہی ہے، دنیا یوں ہی نہیں مردوں کو معاذ اللہ کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ عورتوں کی محبت میں مبتلا کر کے یوں ہی مشن سے نہیں ہٹا رہی ہے، مقصد سے نہیں ہٹا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلم امہ کے جوان اپنے مقصد کو پہچان لیں گے اس دن دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو شراب و شباب میں مبتلا کر کے اپنے مقصد سے بیگانہ کر دو تاکہ یہ اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ اکبر ٹامکٹوئیاں کرتے رہے اور اپنے مقصد کو کبھی پہچان نہ سکے۔ مگر اے مسلم جوان، اپنی ذمہ داری کا احساس کر، اپنے کردار کو پاکیزہ کر، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر، اپنے دل میں سوز پیدا کر، اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کر، اپنے خیال کی تطہیر کر۔ اللہ اکبر، دیکھ تو صحیح کہ کیسے بڑے بڑے کس طرح گندگی کے اندر اللہ
اللہ اکبر ملوث ہوئے صرف نگاہوں کی پاکیزگی نہ ہونے کی بنیاد پر، نگاہوں پہ کنٹرول نہ ہونے کی بنیاد پر، نگاہوں کی حفاظت نہ ہونے کی بنیاد پہ شیخ ابو بکر کو کہتے ہیں آپ لوگ جائیں اور حج کریں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ اس راہب کے پاس جا کر کے کہتے ہیں شیخ عبداللہ، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ ابو عبداللہ نے حضرت شیخ ابو بکر شبلی سے کہا کہ جاؤ، میں حج کو اب نہیں آتا، تم لوگ جاؤ۔ آپ حج سے رک گئے، بدنگاہی کا وبال، آنکھوں کے غلط استعمال کا وبال، حج سے رک گئے۔ اور اس کے بعد صرف اسی پر بس نہیں، جب یہ خبر شاگردوں میں ہوئی تو سب رونا پیٹنا مچ گیا، آہو بکا کرنے لگے، بے چین ہو گئے۔ بہت سمجھایا، شاگردوں نے حدیثیں پیش کی، قرآن کی آیتیں پیش کی، اور کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک عیسائی لڑکی کی محبت میں آپ سفر حج سے رک رہے ہیں، اتنے بڑے قافلے کو، مریدین، خلفاء اور شاگردوں کے قافلے کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کیا کروں، اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہے، اللہ اکبر، خدا کی شان، میں کیا کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا۔ اللہ نے مجھے کس آزمائش میں مبتلا کر دیا، کس آزمائش میں گرفتار فرما دیا، اور اس کے بعد پھر وہ روتے پیٹتے چیختے چلاتے رہ گئے۔ اور ادھر شیخ عبداللہ ابو عبداللہ اس عیسائی راہب کے پاس گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد کہنے لگے کیا یہ لڑکی تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے، تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، بغداد کا سب سے بڑا فقیہ، بڑا عظیم محدث، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو میں اسی کے ساتھ کروں گا، شادی اسی کے ساتھ کروں گا جس کو وہ پسند کر لیں، میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دروازے کے باہر کھڑے تھے، ادھر لڑکی سے، اندر اس کا باپ سوال کر رہا تھا۔ خوبصورت ہوشیار لڑکی نے کہا وہ مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، اور میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ شادی کے لیے ایک ہی شرط ہے، اگر وہ عیسائیت کو قبول کر لے، اگر وہ نصرانیت کو قبول کر لے تو اس کے بعد میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ ادھر اس لڑکی کی زبان سے نکلا اگر وہ عیسائیت کو قبول کر لے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر اللہ اللہ، انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا میں عیسائی ہو چکا ہوں، میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی خوفناک منزل ہے، یہ کتنی دردناک منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ زوال ایمان، بد نگاہی کا وبال، زوال ایمان، نگاہوں کے غلط استعمال کی سزا، ایمان کا چھین جانا۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کو اور ہمیں کون سمجھائے؟ آج ہم نے اپنی نگاہوں کو آوارہ کیا ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ وہ تو اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ جب کہا نا کہ میں نے عیسائیت قبول کر لی ہے، اور اس کے بعد وہ لڑکی نے باہر آ کے کہا عیسائیت تو نے قبول کر لی ہے، اگر تم میرے جسم کی لذتیں چکھ کر پھر یہاں سے چلا گیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اس لیے میری شرط ہے کہ میرا مہر یہ ہوگا، مہر میں یہ ہوگا کہ 1 سال تک تجھے یہیں رہنا ہوگا، اور جو میں سور چراتی ہوں خنزیر، تجھے وہ سور میرے ساتھ چرانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، میں سور چرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرے باپ سے اتنی بات کر لے کہ وہ جب میں سور تیرے ساتھ چرایا کروں اور مہر کی ادائیگی میں سور چراؤں تو وہ تجھے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے نہ کہے، بلکہ میں تیرا چہرہ تکتا رہوں۔ ہر دکھ سہیں گے، ہر دکھ جھیل لیں گے، لیکن تیرے چہرے پہ نقاب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ جس عصا کے سہارے کبھی سہارا لے کر حدیث پڑھی جاتی تھی، جمعہ کے خطبے دیے جاتے تھے، قرآن کی آیتیں جس عصا کا سہارا لے کر کے تلاوت کی جاتی تھی، واعظ و نصیحت جس عصا کو پکڑ کر کے کی جاتی تھی، آج بدنگاہی نے ابو عبداللہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ اسی عصا سے وہ سور کے بچوں کو کور کر رہے ہیں، انہیں سمیٹ رہے ہیں اسی عصا سے۔ یہ حالت ہو، یہ کیفیت ہو گئی۔